السلام علیکم ناظرین، پاک وطن ٹی وی کی جانب سے میں ہوں سید زاہد شہباز۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر افضال ملی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے کرونا وائرس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر افضال ملی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے پاک وطن ٹی وی کو ٹائم دیا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کرونا وائرس اصل میں ہے کیا چیز؟ شاہ جی تھینک یو ویری مچ، بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ تو پبلک اویئرنیس کے لیے شاہ جی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کرونا ہے کیا، اور اس کے جو دوسری چیزیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی۔ چونکہ اب کرونا اتنا زیادہ کامن ہو چکا ہے، یہ جو کووڈ-19 جس کو اب ایک ڈیزیز کا نام دیا گیا ہے، اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آلموسٹ ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ۔ سو اس پہ زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ اتنا بتا دیں کہ اب تک تقریباً 47 لاکھ 4.7 ملین لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو ڈیزیز ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یو ایس اے کے لحاظ سے دیکھیں تو یو ایس اے میں تقریباً 1.5 ملین 15 لاکھ سے اوپر جو کیسز ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور جن سے ڈیتھس ہیں وہ آلموسٹ 90 لاکھ کو پہنچنے والی ہیں۔ تو یہ وائرس جو ہے وہ انیشلی یہ جو پالیسی تھی لاک ڈاؤن والی، وہ اسی بیس پہ تھی کہ اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کی نہ تو کوئی ٹریٹمنٹ تھی، نہ اس کی پراپر کوئی ویکسینیشن ہے۔ تو سوچا گیا کہ اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے یہی ہوا کہ لاک ڈاؤن، یعنی کہ آپ اپنے گھر تک محدود رہیں، اور اگر آپ کو نکلنا بھی ہے تو صورت میں نکلیں جب آپ کو کوئی کام ہے یا کسی جگہ پہ جانا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے باہر نکلنا بھی ہے تو اس میں ایک اور چیز تھی کہ سوشل ڈسٹینس، کیونکہ یہ جو وائرس ہے جب آپ بات کرتے ہیں یا آپ کھانسی کرتے ہیں یا سنیزنگ کرتے ہیں تو ان تین چیزوں سے اس نے پھیلنا ہے، اور مین چیز جو ہے وہ جو انسان ہے وہی اس کے کیریئر ہے، وہی اس کو لے کے جاتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ تو ایک ڈسٹینس جو ہے نا وہ رکھنا ہے ایک بندے سے دوسرے ہاتھ۔ ہاں، اور اگر باہر نکلتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہاتھ جو ہے یا جو ان کو واش کرنا ہے بار بار، تو اس سے ہو جائے گا اسکن کے تھرو یا آپ کی جلد کے تھرو اس نے اندر نہیں جانا۔ وہ اس صورت میں جائے گا جب آپ نے کسی کو ٹچ کیا ہے، کسی جگہ کو ٹچ کیا ہے، کسی بندے کو ٹچ کیا ہے، تو وہ سیم ہاتھ جو ہے وہ آپ ناک پہ سکریچ کرتے ہیں، اپنے آئیز میں کرتے ہیں یا ماؤتھ پہ کرتے ہیں، تو یہ وائرس جو ہے اس کی انٹری آپ ایک اس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ آگے پھر شاہ جی کوشچن ہے تو بتائیں سر، اس کا ٹیسٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وائرس ہو چکا ہے؟ ٹیسٹ اس کا کہتے ہیں کووڈ-19 ٹیسٹ، یہ ایک نا سواب ہوتا ہے یا کاٹن لائک ایک چیز ہے، اس سے کرتے ہیں۔ آپ وہ ناک کے اندر ڈالتے ہیں اور آپ کے جو پوسٹیریئر فیرنکس ہے، لائک ناک کا جو پچھلا حصہ ہے اس تک جاتے ہیں اور اس سے وہ سواب لیتے ہیں، یا یہ اورل کیوٹی سے بھی ہو سکتا ہے، یا ماؤتھ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے اس کا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ یہ وائرس پریزنٹ کیسے کرتا ہے، یہ وائرس کہ کیا کیا سمٹم کیا ہیں، تو بڑا ویریبل ہے۔ اس کی کوئی ایک نشانی نہیں ہے کہ بندہ کہہ سکے کہ اس کی صرف کھانسی ہے یا اس سے صرف بخار ہوتا ہے، نہیں، کئی لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اٹس ویری ویئرڈ، از فرام اسمپٹومیٹک ٹو اے کمپلیکیشن ود ملٹی آرگن فیلئر، کہ آپ کے گردے، آپ کے لنگس، پھیپھڑے، آپ کا ہارٹ، آپ کا برین ایون وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، بلڈ کلاٹ سسٹم ہو جاتا ہے، بلڈ کلاٹ ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو اس میں جو مین سمٹم ہے میں آپ سے بتا دیتا ہوں۔ جو کھانسی ہے آپ کو ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹی سوالونگ ہو، اور اگر نیچے چلا گیا تو پھر آپ کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے لنگس کے اندر، جب نمونیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کئی لوگوں کو ہیڈیک بھی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو اسٹمک اپسٹ، لائک وہ فیل کرتے ہیں بیلی میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا ان کو ڈائریا ہو گیا ہے، اسی اور نوزیا فیل کرتے ہیں، وامٹنگ فیل کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، اگر آپ اولڈ ایج میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ کہ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی۔ لوگوں کا ویٹ لاس ہو رہا ہے کافی زیادہ سگنیفیکنٹلی، ویٹ لاس بھی ایک سمٹم ہے اس کا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ٹیسٹ شاہ جی نے مجھ سے پہلے پوچھا ہے، ٹیسٹ جو ہے وہ کووڈ-19 کا وہ ایک PCR کے تھرو ہوتا ہے، سواب لیتے ہیں۔ وہ سواب جو ہے وہ آپ کا نوز کے تھرو، نوز کے اندر جاتے ہیں اس اسٹک سے، اور یا وہ اورل کیوٹی سے لیتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ وہ لیبارٹری میں دیتے ہیں، اور تقریباً نیکسٹ ڈے ود ان 24 آورس رزلٹ مل جاتے ہیں۔
कुछ लोगों का ख्याल है पाकिस्तान में, मैंने देखा अक्सर, मैं ये देख रहा था फेसबुक पे या मीडिया पे शायरी, जी कि लोग एक लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं फिर अगली लेबॉर्ट्री में चले जाते हैं कि मेरा 2 पे नेगेटिव आया, 3 पे पॉजिटिव आया, तो मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए आप टेस्ट करवा क्यों रहे हैं। अगर तो आपने टेस्ट करवाना है सिर्फ ये देखेंगे कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं और आपको सिम्टम नहीं है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। टेस्ट आप उसी सूरत में करवाएं अगर आपका एक्सपोजर है तो वो भी। आज अगर किसी बंदे को आप मिले हैं जिसको कोविड-19 है और बाई चांस बाय गॉड आपने कोई सेफ्टी मेजर नहीं की और आपने टेस्ट करवाना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव द सेम डे सेम टाइम। ये वायरस जो है 4 से 5 दिन लगते हैं वायरस को अटैक करते हुए, और कई लोग इसमें ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, और कई लोग विदाउट इवन सिम्टम वो उनको हो भी जाता है और रिकवर भी कर जाते हैं। तो इस वक्त बेस्ट पॉसिबल जो इसका इलाज है ये डॉक्टर साहब क्या है इस वक्त? अगर तो किसी बंदे को कोविड-19 जो है वो हो गया है, यानी कि टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, उसको सिम्टम भी है, मसलन उसको खांसी है, उसको फीवर है और छोटा मोटा अगर सांस का मसला है, तो इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन इसकी कुछ जनरल मेजर्स हैं और कुछ जो है वो स्पेसिफिक हैं जो आप हॉस्पिटल के अंदर करते हैं। मसलन अगर आप घर पे हैं, अगर आपको सांस का ज़्यादा मसला नहीं है, फीवर जो आप कंट्रोल है, तो आप ये चीज़ें घर पे कर सकते हैं। आप अगर बुखार है तो आप टेलानॉल या पैरासीटामोल पाकिस्तान में अवेलेबल वो ले सकते हैं। अपना फ्लूइड ठीक रखें, फ्लूइड वगैरह लें। आप घर के अंदर अपने आप को क्वारंटीन करें और मास्क पहनें। अपनी चीज़ें जो है थोड़ी सी अलहदा कर लें ताकि दूसरे घर वाले अफेक्ट ना हों। अगर आपकी सिचुएशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर हो गई है, जिसमें ये सांस का मसला है या बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा, या तो इस सिचुएशन में पहले तो आप डॉक्टर से राब्ते में रहें। अगर इसकी सिचुएशन आती है जैसे आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाती है, सांस का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस सूरत में डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल के अंदर उसके अपने तरीक़ाकार हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर हो तो वेंट आ जाता है, उसकी फिर अपने तरीक़ाकार हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, मसलन एंटीबायोटिक्स का कोई ख़ास रोल तो नहीं है, लेकिन जी पैक और रिथ्रोमैक्स और ऑक्सीक्लोरोक्विन ये यूज़ हो रही हैं। और कई लोग जो है रेमडेसिविर एक ड्रग है जो कि पहले बनाई गई थी किसी और वायरस के लिए, वो भी इसके लिए यूज़ है और फ़ायदेमंद है। तो ये भी कोई रिसर्च आई है कि कैंसर की अद्वियात जो हैं वो भी इसमें फ़ायदेमंद हो सकती हैं? मेरे नॉलेज में है, क्योंकि वायरस नया है, बिल्कुल मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई कैंसर की थेरेपी जो है वो इसके लिए कोई इफेक्ट हो सकती है। अभी फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसके अलावा जो नए नए क्लिनिकल टेस्ट हो रहे हैं मरीज़ों पर, और जो अद्वियात हैं या दूसरी किस्म की चीज़ें हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनमें कोई कामयाब हो सकती हैं या उनमें मरीज़ों के लिए ख़तरात हैं या मुफीद साबित हो सकती हैं वो चीज़ें? देखिए जी, कोई भी जब कोई मुसीबत आए, कोई वायरस आए, कोई डिज़ीज़ आए, तो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, कोई भी हो, वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को रोका किस तरह जा सकता है। तो इसके डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये आ गया प्रिवेंशन हो गई, जिस तरह पहले बताया कि सोशल डिस्टेंस, उसमें वैक्सीनेशन आ जाती है। अब देखें वैक्सीनेशन के बारे में ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉम चाइना टू इवन अमेरिका में, बाकी यूरोप में तकरीबन 100 कंपनीज जो हैं वो बड़ी एक्टिव हैं, उनमें चल रही है। और 7 आउट ऑफ 100 जो ड्रग्स हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनमें से 7 कंपनीज ऐसी हैं जो कि वो ट्रायल बेस पे चल रही हैं। तो कुछ टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन जब तैयार होती है तो उसके लिए कुछ तरीक़ा का एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि पहले वो आपको एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर वो इंसानों पे करते हैं ताकि उसके साइड और बेनिफिट देखे जाएं। सेम वे है अगर ट्रीटमेंट के लिए कि एंटी वायरल कोई है कि नहीं है, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो डेफिनेटली वो अभी तो नहीं है, लेकिन कोई होपफुली कि ड्रग आ जाएगी मार्केट में। डॉक्टर साहब, इस बार जो मैंने पहले मुझे एक्सपीरियंस हुआ था क्लिनिकल लैब में जाने का, उसमें गालबन वो बन रही थी एनेस्थीसिया, इसकी अपना जो है आपका ये दिमागी नहीं होता, भूलने के जो मर्ज़ होता है, हाँ जी, ये क्या कहते हैं उसे, मैं खुद ही भूल रहा हूँ। देखिए डिमेंशिया और इस तरह से जी रेशा शायद पाकिस्तान में कहते हैं जी, डिमेंशिया, मगर भूलने की दूसरा भी नाम एक है, फॉरगेटफुलनेस। जी हाँ। तो उस पर वो रिसर्च हो रही थी,
تو ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، وہ اس کے تھے سائنٹسٹ تھے وہاں پہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا کام ایک ہوتا ہے، پروجیکٹ ہوتا ہے، تقریباً 3-4 سال لگتے ہیں. اور یہ اس وقت تو بڑی تیزی سے کہ مختلف، آپ نے کہا کہ جانوروں پہ بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس وقت تو سیدھے انسانوں پہ ٹیسٹ آ گئے ہیں. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں. اتفاق سے مجھے یہ ہوا ہے کہ میرا اپنا خالہ زاد بھائی، چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی کونیا لینڈ میں ہے اس وقت. تو اور اس پہ بھی بڑے آپ کہیں کہ کرٹیکل اس وقت ہے کنڈیشن. تو بڑی مہربانی. تو وہ ہم سے روزانہ پوچھتے ہیں کہ آج آپ اجازت دیں تو یہ کام کر لیں، آج آپ اجازت دیں تو اس کی سائڈ بدل دیں. تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ جو بیسٹ پاسیبل ہے، آپ پروفیشنل ہیں، کلوز ہیں، آپ ڈیسیژن لے لیا کریں. تو اس طرح کے مریضوں کے لیے آپ کی کیا ہدایت ہے کہ وارثین جو ہیں ان کے کیا کریں؟ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو وینٹیلیٹر پہ ہوں گے، جی 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 تو جن بندوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وائرس بہت زیادہ سویئر ہے یا سمٹم بہت زیادہ سویئر ہیں، جو وینٹ پہ چلے گئے ہیں، جی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ الٹا کرنا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بریدنگ جو ہے آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ جو وائرس ہے جو لنگ کے اندر نمونیا کرتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپانج لائک ہوتا ہے. آپ نے دیکھی ہوگی اسپانج اگر وہ ویٹ ہو نا تو اس کو اگر آپ الٹا دینا تو آپ سمجھیں گے کہ پانی نیچے چلا جائے گا. جی تو سیم چیز ہے، جب آپ پیچھے لیٹے ہو تو پانی نیچے ہے سارا، جب آپ الٹا کریں گے یا الٹا دیں تو پانی سارا نیچے چلا جائے گا، تاکہ وہ پھیپھڑے جو نا اچھے طریقے سے جی وہ سانس لے سکے. یہ تو ایک وینٹیلیٹر کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں جو کرتے ہیں. اس میں ایک چیز جو مجھے یاد آ گئی ہے جب آپ نے بات کی اس کی، وہ ہے پلازما فریسس، کہ جو بندے ریکور ہوئے ہیں اس وائرس سے، ان کے اندر اینٹی باڈیز بنی ہیں، تو وہ ماؤنٹ سینائی کے اندر یا دوسرے کچھ ہاسپٹل ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ پلازما فریسس والا کام کر رہے ہیں، بھی وہ ہو پلازما چکا ہے. ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اتفاق سے وہ بھی ہو چکا ہے، تو زیادہ کام نہیں کیا. تو وہ سوال میرا اصل میں یہ تھا کہ یہ جو اپنا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ڈاکٹر کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی لا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہیں؟ کیونکہ ہمیں تو اس بارے میں نہیں پتا، جس کے مریض ہے ان کو نہیں پتا. تو کیا یہ ڈاکٹرز یہاں پہ امریکہ میں خود سے یہ اپنے اختیارات میں ان کے نہیں آتا؟ اچھا، یہ تو ایتھکس کے میڈیکل لائک ایتھکس کے آتا ہے نا کہ اگر وہ آپ سے مینجمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں. ادروائز تو یہ ایک پینڈیمک تھا جس میں اگر وہ آپ سے نہ بھی زیادہ پوچھتے یا ڈسکس کرتے تو وہ بھی اپنا، میرے خیال میں جو ڈاکٹرز ہیں یا نرسنگ پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، کوئی بھی ہے، دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. وہ کسی مریض کو یہ دیکھ کے نہیں کر رہے کہ اس کا ریلیجن کیا ہے یا کلچر کیا ہے یا کیا چیز ہے. وہ تو ماشاء اللہ سارے ایک ہی لیول پہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کا ایک پیشنٹ سک ہے اور وہ آپ سے ٹریٹمنٹ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو بتا سکیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہم نے ایسے کرنی ہے، ایسے کریں گے تو یہ چانسز ہیں کہ یہ اس کے مطلب امپروو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ چیز ہے. ادروائز ابھی تو چونکہ برڈن کم ہو گیا ہے تو اس لیے شاید وہ آپ سے زیادہ رابطے میں ہیں. لیکن جب برڈن زیادہ تھا، جب ایک ہاسپٹل جس میں لیٹ سے ایک ہاسپٹل تھا، اس کے اندر 20 وینٹیلیٹر تھے، انہوں نے 20 سے 100 کر دیے. لیکن ان کے پاس جو ڈاکٹر تھے وہ تو سیم ہی ہیں، ڈاکٹر تو کم ہوا نہیں. اسی طرح تو ان کے اوپر یہ بہت زیادہ برڈن آ گیا. اور سیم نرسنگ سٹاف بھی سیم ہے. آل دو لوگوں نے بڑی محنت کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے پاس، میرا نہیں خیال اس وقت ٹائم تھا کہ وہ فیملی سے یا کسی چیز سے ڈسکس کرتے. دیٹ واز سو. لیکن ابھی چونکہ کافی کم ہو گیا ہے، پیشنٹ جو ہاسپٹل اندر کافی کم ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹرز کے پاس یا دوسرے جو ہاسپٹل کے ساتھ سپورٹو سٹاف ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ فیملی سے ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ وہ ڈسکس کر سکیں، تاکہ فیملی جو ہے وہ بھی فیل کرے کہ وی آر دا پارٹ آف دیٹ ٹیم. ہاں جی، یہ بالکل میں نے صحیح ہے، یہ آپ نے درست فرمایا. کیونکہ مجھے پہلے دن سے میں اٹیچ ہوں. تو کل بھی جو ڈاکٹر صاحب کی کال آئی تھی، کو تقریباً 25 منٹ کی تھی، تو میں نے اپنا ذیشان حیدر جو ہمارا خالہ زاد بھائی ہے، اس کے بڑے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا تھا پاکستان سے. اکثر وہ ویڈیو پہ بھی انہیں دکھا دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سروس ہے جو ڈاکٹر اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے اب تھوڑا موقع مل گیا ہے تو وہ بڑی تفصیل سے باتیں بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہم ختم کرنے دنیا جا رہی ہے، نفسیاتی طور پر اس کا ایک تو میں پوچھوں گا کہ مابعد اس کے کیا اثرات ہوں گے معاشرے پر؟ تو تھوڑا سا یہ بھی پوچھوں کہ اس کو اب لاک ڈاؤن کو آپ کے حوالے سے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے کھولنا کس حد تک مناسب ہے؟ ایک تو فائنینشیل سچویشن ہے جس کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ دنیا چلنی چاہیے، کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے، مگر اس کے اگینسٹ جو لائف بچانے کا ایک لاک ڈاؤن آپ نے رکھا تھا،
اس پہ آپ کہاں سیٹسفائی ہوں گے؟ اچھا جی، کافی لمبا کوشچن ہے لیکن چلیں میں آپ کو نا چھوٹا سا جی. نہیں اس کے میں ڈیٹیل میں اس کا جواب دوں گا. تو چیزیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی ہوتی ہے اس کے رسک اور بینیفٹس دیکھے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی میڈیسن ہے جو آپ کھا رہے ہیں، دیکھنا ہے کہ اس کے بینیفٹس کتنے ہیں اور اس کے سائڈ افیکٹ کو فائنینشیل ایشو ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے اس طرح جس طرح آپ کا کوئی بزنس ہو، آپ بزنس کھولنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ اگر نہیں کھولیں گے تو آپ گھر پہ فاقو مریں گے. اگر آپ کھولتے ہیں تو آپ کو رسک دوسرے ہیں. سیم چیز اکانومی کا بھی سیم چکر ہی ہے. تو لیکن چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کا کسی لیول پہ بھی ہو، ان کا تو دل ہے کہ آج کھل جائے. لیکن یہ چیزیں یہ دیکھنی ہے کہ آیا کہ یہ جو وائرس ہے اس کی سچویشن کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 15-20 دن پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ پیک کی دعا کرتے کہ جلدی جلدی پیک آئے. پھر کہتے تھے کہ یا وہ جو اس کا وہ ایک گراف نیچے جاتا ہے وہ جائے، تو وہ بھی آ گیا. لیکن ابھی تک انہوں نے ڈیٹ کو ان کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. پہلے 15 مئی تک تھا، اب 13 جون تک ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا شاید؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ سارا دیکھنا پڑتا ہے. اس میں جو ڈاکٹرز رات ہیں ان سے زیادہ، جس طرح ہمارے ڈاکٹر فوچی ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہیں، ایپیڈیمیالوجسٹ، وہ لوگ جو ان کی ہوتی ہے، وہ کیلکولیشن کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ پینڈیمک ہے یا اتنا وائرس ہے جس نے انوالو کیا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کو کرتے ہیں. اس طرح ان لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو کھولنے میں اور یہ ساری چیزیں کرنے ہیں. اگر لیٹ سے ایک شادی اگر کھول بھی جاتا ہے نا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد ہم اس طرح کھول کھلا کے بیٹھ سکیں گے، باتیں کر سکیں گے، تو وہ نہیں ہوگا. بلکہ میرے خیال میں اب تو لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے. لوگ جو ہے وہ احتیاط خود کرتے ہیں اور ماسک پہنتے ہیں. کسی جگہ بھی چھوٹی موٹی اگر 5-6 بندوں کی گیدرنگ بھی ہے تو دے ٹرائی ٹو اوائڈ ہینڈ شیکنگ. ویسے سلام کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ لوگ اب خود ہی اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ خیال نہ رکھے تو لوگ اس کو بڑا آکورڈ فیل کرتے ہیں. اب کہ اسٹور میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے ایوری ون از یوزنگ فیس ماسک. ہر بندہ جو ہے وہ ایک فاصلے پہ رہتا ہے بتائے بغیر. تو یہ چیزیں ہیں، یہ کچھ اگر میرا نہیں خیال کہ میں تو نہیں سوچ رہا کہ اگلے 6-7 مہینے تک اکانومی کھول جائے گی. اسٹیپ وائز وہ اس کو کھول دیں گے، لیکن اگلے 6-7 مہینے تک ایٹ لیسٹ اگر آپ کہیں گے کہ ٹوٹلی ہم آزاد ہو جائیں، وہ نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال، یہ میرا پرسنل تو ویو یہ ہے. ہمیں 6-7 مہینے تک احتیاط کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ شاری 6-7 مہینے نہیں ہو سکتا، آپ کو زیادہ احتیاط کرنا پڑے. ابھی تو ویکسینیشن نہیں نہ آئی. جب ویکسینیشن آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے. ابھی آپ دیکھیں کچھ امیونٹی ہوئی ہے، کچھ قوت مدافعت آئے گی جب یہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. مثلا یہ جتنے لوگوں کو یہ ڈیزیز ہوئی ہے، آپ دیکھیں نا ڈیتھ تو 90,000 ہے نا، 4-5% جو ہے جی. باقی دنیا میں بھی ویریبل ہے، 5 تھی کہ 6% ڈیتھس ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو یہ ڈیزیز ہوئی ہے وہ ریکور کیے نا. 1.5 ملین ادھر ہیں، 4.5 ملین پوری دنیا میں. تو ان لوگوں کو جو ان کے اندر اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر قوت مدافعت آ گئی ہے. جو ایک مین چیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینٹی باڈی آلموسٹ 90% چانس ہے کہ یہ جو قوت مدافعت ہے اسے لوگوں کے اندر آئے گی. اگلا کویشچن ہے کہ یہ کتنا عرصہ تک رہے گی، 2 مہینے تک، 6 مہینے تک، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ، مثلا آپ 10 بندے ہیں، 6 کو ڈیزیز ہوئی ہے اور 5 جو انہوں نے ریکور کیا ہے اور 5 جو ہے امیون ہے، تو اس میں 4 بندے باقی رہ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، قوت مدافعت نیچر کی طرف سے، کہ جب آپ کے ارد گرد کے لوگ محفوظ ہیں تو آپ بھی محفوظ ہیں. تو معاشرے پہ اس کے کوئی نفسیاتی اثرات رہیں گے؟ 100% یس. یہ اس طرح سمجھے جس طرح کوئی 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اس طرح سمجھے یہ بھی کوئی اس سے کم نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بروکلن کمیونٹی میں رہتے ہیں، لوگوں کے ادھر امریکہ میں ایک کمانے والا ہوتا ہے پوری فیملی میں. ایک فیملی کے بندے کی ڈیتھ، میل ہو یا فیمیل، کوئی پارٹنر ہو، پوری فیملی کا ادھر نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ان کی فیملی افیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں جو لوگ سک ہیں یا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی تو سٹریس لیول، اس کو آپ جو بچ گئے ہیں ان کا سٹریس لیول تو آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے نا. آپ جو لوگ گھر پہ ہیں، جن کو فائنینشیل ایشو ہیں، جن کو ان کا آپ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی،
یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. ذہنی مریض بڑھیں گے. بالکل ذہنی مریض جو ہیں کافی زیادہ ہے اور لوگوں کو کافی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی. اور ان کو ایون اگر کوئی لوگوں کو زیادہ پرابلم ہے مے بی دے نیڈ ٹو سی اے سائیکیٹرسٹ لائک سائیکالوجسٹ, نفسیاتی ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ دوسرے ہوتے ہیں جو مینٹل ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ بھی نئی چونکہ چیز آئی ہے تو اس کے حوالے سے اگر اتنے مریض بڑھیں گے تو نفسیات بھی نئے طریقے سے آپ کو ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا, ڈیل کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹرز کو فردر ریسرچ جو ہے اس بارے میں بھی کوئی ہو رہی ہے یا ہوگی؟ نہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں چونکہ میں یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ہیں کہ یہ وائرس جو ہے اٹ سیلف تو نہیں آپ کو ڈپریشن دے رہا ہے نا, یہ تو آپ کے اپنے چیزیں ہیں. مثلا آپ سیک ہوئے ہیں, آپ کے فائنینشیل ایشو ہیں, آپ کا کاروبار ہے, آپ کی چیزیں ہیں, یہ تو اس چیز میں ہے نا. دیکھنے کے بعد دنیا کو جو ہوتے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ جو کرونا کا جن ہے اس کا غصہ کچھ کم ہوا ہے, یعنی کہ یہ وائرس کمزور ہوا ہے یا اسی قوت سے حملہ آور ہو رہا ہے؟ چلیے اس میں اپنا پرسنل جو ہے نا وہ دوں گا کہ آپ دیکھیں کسی جگہ فلڈ آتا ہے نا, جی پہلا جو فلڈ ریلا ہوتا ہے نا, جی جی اس سے کافی تباہی ہوتی ہے. جی جی آپ اگر دریا چناب یا میں اس کے لیے مثال دوں گا, بعد میں چھوٹے چھوٹے ریلے آتے ہیں, جی کبھی نقصان ہوا ہے, یا آفٹر شاکس کہہ لیں جیسے. آفٹر شاک لوگ بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں. پہلا جو چیز سیم چیز ہے, اگر ادھر نیو یارک میں دیکھیں, اٹلی میں دیکھیں, چائنا میں دیکھیں, یہ لوگوں کی ایک جو ڈیتھ ہوگی, میرا خیال ہے, ذاتی خیال ہے کہ ایک جب ہو گیا نا اب چیزیں ڈے ڈے کم ہوں گی. ویکسینیشن آتی ہے نہیں آتی, آپ سوشل ڈسٹینس رکھتے ہیں, آپ پریونشن ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, تو یہ چیزیں دن بدن بہتر ہوں گی. وائرس کی قوت وہی ہے حملہ آور ہونے کی. نہیں میرا خیال میں کہ کمزور ہوا نہیں وائرس آپ بتایا نا کہ یہ وائرس ایک بڑا ویئرڈ قسم کا, اس کا کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے, نہ اس کے سمٹم. اس کی کانفرنسز بھی کچھ چل رہی ہیں, قدرتی ہے, لیب میں بنا ہے, یہ بھی چیزیں ڈسپیوٹیڈ ہیں. آپ کا تو نہیں اس بارے میں کوئی زیادہ؟ نہیں میں نے سنا ہے, یہ مطلب کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو کرونا ہے نا, کرونا وائرس, جی جیسے یہ فلو وائرس کی فیملی ہے, سارس اس کو کہتے ہیں, SARS. یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے, یہ وائرس تھا پہلے. اب کسی نے اس سے ملتا جلتا وائرس لیبارٹری میں بنا لیا ہے یا کر لیا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا. میں اس چیز کے بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتا, لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز کوئی ڈیزیز آ گئی ہے تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہم اپنا خیال رکھیں, بچ گئے سب کچھ ہو جائے گا. یہ چیزیں یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ لیب میں بنا تھا یا کہ نیچر کی طرف سے ہے یا کدھر سے ہے, یہ چیزیں بعد کا مسئلہ ہے. پہلے اپنا بچاؤ ضروری ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر افضال ملی صاحب, آپ نے بڑی فراخ دلی سے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ آپ بڑے مصروف ہیں. موسٹ ویلکم. تو بس میں آپ سے آپ کا پیغام, اگر کوئی مجھ سے چیز کمی رہ گئی ہو تو میں چاہتا ہوں. نہیں میرا پیغام جو ہے نا وہ پچھلے ایک شو کیا تھا, اس میں بھی یہی کہا تھا, پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے. اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان لوگ جو ہیں, پاکستان میں لوگ ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے, اس سے ڈیزیز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے بنایا ہے, تو اس کے لحاظ سے تو ریکویسٹ یہی ہے لوگوں سے کہ یہ ایک وائرس ہے, ایک ڈیزیز ہے جو زیادہ تر آپ کے لنگس کو افیکٹ کرتی ہے, تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ کہنا کہ یہ ہے ہی نہیں, تو مینلی یہ جو کراؤڈڈ سٹیز ہیں, لاہور ہے یا اس طرح کراچی وغیرہ, چونکہ لوگ کنجیشن ہے, لوگ زیادہ تعداد میں رہتے ہیں, تو ان کو زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ پنڈ یا دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں, تو ان کو چونکہ وہ کافی ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں, ویسے ہی وہ سوشل ڈسٹینس ہوتا ہے کم, تو ان میں یہ چیزیں کم ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیزیز نہیں ہے. تو خدا را اگر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں فلیکسیبلٹی کی ہے تو آپ اپنا خیال رکھیں, اپنا ماسک ہو سکے تو جدھر آپ روٹین میں ماسک نہ پہنیں, گھر پہ ماسک نہ پہنیں, لیکن جب آپ پبلک میں جائیں, آپ کسی اسٹور پہ جا رہے ہیں یا کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, تو ضرور ماسک کا استعمال کریں. گھر پہ آئیں تو سب سے پہلے اپنے ہینڈ واش کریں اور کوشش کریں کہ ناک اور منہ کو ٹچ نہ کریں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دنیا میں بیماری نہیں پیدا کی جس کی اشاری اللہ تعالیٰ نے کیور نہ اس کا حل نہ ہو, ٹریٹمنٹ نہ ہو. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی. یہ فلو پہلے ایک اسپینش فلو آیا تھا, اس کے پہلے بھی یہ چیچک, کئی بیماریاں پہلے دنیا میں آئی ہیں, چلی گئی آ کے. یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بس اب یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی. اور
یہی ہوتا ہے کہ بندہ دعائی کر سکتا ہے، باقی تو پھر شفا من جان اللہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر افضال ملی صاحب، یہ ہیں ہمارے کمیونٹی کے، اور بلکہ آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ ہمارے مسیحا، ان کی بڑی کوشش ہے، بڑی محنت ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور آپ غور سے ان کی باتیں سنیں اور ان پر عمل بھی کریں پلیز۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ عام طور پہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، جو کہ اس وقت ناممکن ہے تقریباً۔ تو میں ڈاکٹر افضال ملی صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس اپنا آپ یہی چیز ہے کہ اگر آپ گھر پہ بھی ہیں تو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں ہو، تاکہ آپ کو بر وقت وہ بتا سکیں کہ کب آپ نے ہاسپٹل جانا ہے۔ آپ نے ہمارے اردو جو ناظرین ہیں ان کے لیے بہت مفید معلومات دی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ زاہد شہباز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔